ریما شاہ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہے۔ آج میں آپ کو جنوب مشرقی یورپ میں واقع قدیم تہذیبوں کے حامل ایک غیر مسلم ملک یونان کے بارے میں بتاؤں گی۔ یونان جسے گریک اور گریس بھی کہا جاتا ہے، ایک وقت میں سلطنت عثمانیہ کی زیر نگی ریاست تھی، جسے یونان میں ہیلینک ریپبلک بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یونان میں انسانی زندگی کا وجود برف کے زمانے کے بعد کا ہے، جب انسان نے پتھر کو اپنی بہتر زندگی کے مقاصد کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ تقریباً 2,70,000 سال قبل از مسیح تک زندگی کے آثار یونان کے صوبے میسیڈونیا میں دریافت ہونے والی ایک غار سے ملے ہیں۔ یونان کو قدیم اور جدید اماج گاہوں کی سرزمین بھی کہا جائے تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ 3200 سال قبل از مسیح جب لوگوں نے زراعت کے پیشے کو اپنا کر زندگی میں بہتری لائی تو یونان وہ پہلا ملک تھا جہاں پر یہ تہذیبیں رونما ہوئی تھیں۔ سال سال کر کے صدیاں بیت گئیں، یہاں تک کہ ہخامنشی سلطنت کی نظر یونان پر پڑ گئی۔ ہخامنشی سلطنت ایک فارسی سلطنت تھی جو عظیم ایرانی سلطنتوں کے سلسلے کی ایک پہلی کڑی تھی۔ یہ سلطنت آبادی کے لحاظ سے رومی سلطنت کے بعد دنیا کی دوسری بڑی سلطنت تھی، جو 330 قبل از مسیح میں اسکندر اعظم کے ہاتھوں اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ اسکندر اعظم کی یونان فتح کرنے کے 7 سال بعد وفات ہو گئی تھی اور اسکندر اعظم کی بنائی ہوئی سلطنت انڈیا سے یونان تک اور کئی دیگر علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور کچھ سالوں میں یہ ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 200 قبل از مسیح میں جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی تو رومیوں نے یونان کو اپنی سلطنت کا حصہ بناتے ہوئے اسے اپنے قبضہ اختیار میں لے لیا۔ رومی سلطنت آبادی کے لحاظ سے آج تک دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ اپنے عروج کے دنوں میں سلطنت کا رقبہ 65 لاکھ مربع کلومیٹر تھا اور آبادی 90 لاکھ افراد کے قریب تھی، جو اس وقت کی آبادی میں دنیا کی آبادی کا 20% سے کچھ زیادہ ہی بنتا تھا۔ مغربی رومی سلطنت تقریباً 500 سالوں تک قائم رہی، جبکہ مشرقی سلطنت جسے بازنطینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، جن میں یونان اور ترکی بھی شامل تھے، جو 1000 سالوں تک قائم رہی تھی، 29 مئی 1453 کو بازنطینی سلطنت عثمانیوں کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ کے بعد ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی یونان میں پہلی بار اسلام پھیلنے لگا۔ ترکوں کے دور میں اس علاقے نے ترقی کی، مساجد بننے لگیں اور تعمیر کی توجہ دی جانے لگی۔ تقریباً 400 سال کے شاندار طویل دور حکومت کے بعد 18ویں صدی عیسوی میں یہاں سے مسلمان حکمرانوں کا خاتمہ ہوا۔ 15 جنوری 1822 کو سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا تھا کہ یونان اب مسلم حکومت یعنی سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہیں رہا، جسے ترکوں نے 3 فروری 1830 میں قبول کیا تھا کہ یونان اب آزاد ہو چکا ہے۔ آزادی کے بعد بھی کئی جزیروں پر ترکوں اور یونانیوں کے درمیان تنازعات برقرار رہے۔ 1989 میں قیامت خیز زلزلے نے دونوں ممالک کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک میں نقصان تو ہوا تھا مگر آپس کی رنجشیں کافی کم ہو گئی تھیں۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے دوران باہمی مدد کا تبادلہ ہوتا رہا تھا۔ ترکوں کے دور حکومت کے دوران یونان میں مسلم آبادی بڑھنے لگی تھی، مگر ترکوں کے جاتے ہی آبادی میں کچھ خاص اضافہ نہ ہوا۔ 1923 میں ہونے والے یونان ترک معاہدے میں، جس میں آبادی کا تبادلہ بھی شامل تھا، مسلم آبادی ترکی منتقل ہو گئی اور ترکی سے مسیحی آبادی یونان آنے لگی۔ آج کے یونان میں مسلم آبادی کی شرح صرف 15% کے قریب ہے۔ ان 15% میں بھی ایک بڑی تعداد میں مسلمان ایران، پاکستان، افغانستان، بھارت اور بنگلہ دیش جیسے ممالک سے آنے والے ہیں۔ یونان 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک باہمی راستے کا بھی کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان اور دیگر ممالک سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں یورپ جانے کے شوقین نوجوان ترکی سے ہوتے ہوئے اسی یونان کے راستے سے اگلے یورپی ممالک میں جاتے ہیں۔ پاکستانی ایجنٹس لاکھوں روپے صرف چند باغ دکھا کر نوجوانوں سے لوٹتے ہیں، جن میں بیشتر افراد کسی نہ کسی ملک میں پکڑے جاتے ہیں۔ کئی افراد ہفتوں کی پیدل مسافت برداشت نہیں کر پاتے، کہیں گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کو گروپوں کی صورت میں ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کیا جاتا ہے۔ کئی افراد بسوں کے نیچے رسوں سے بندھے ہوئے اور کئی بار بند کنٹینرز میں اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ مر جانے والے افراد کو لوگ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، جن کا جنازہ تک نہیں پڑھا جاتا۔ اتنا سب کچھ علم ہونے کے بعد بھی لوگ پتہ نہیں کیوں 2 نمبر ذرائع سے ہی یورپ جانا چاہتے ہیں۔ یونان کے بارے میں دلچسپ اور معلوماتی حقائق کی بات کی جائے تو یونان 1,31,957 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا کا 96 نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ یونان 1,12,00,000 افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 81ویں نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ یونان یورپی یونین کا باقاعدہ ممبر ہے۔ یورپی یونین کے دیگر ممالک کی طرح یورو ہی یونان کی کرنسی کو کہا جاتا ہے۔ 1 یورو پاکستانی 129.74 روپوں کے برابر ہے۔ یونان کا کالنگ کوڈ +30 ہے۔ پاکستان سے 4,395 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ ملک۔ یونان وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ ایتھنز یونان کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر یونان کے عظیم ترین شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اس شہر کا نام ایتھی دیوی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ جمہوریت کا تصور بھی سب سے پہلے یونان میں قائم ہوا تھا اور وہاں سے یہ طرز حکومت دنیا کے دیگر ممالک میں پہنچایا گیا تھا۔ یونان میں ہر نوجوان کو 18 سال کی عمر میں ایتھنز کی دیوی کے حضور میں وفاداری حلف اٹھانا پڑتا تھا۔ یونان 1/3 آبادی اسی شہر میں رہائش پذیر ہے۔
यूनान ही वो मुल्क है जिसने दुनिया को अफलातून, आर्स्तो और सुकरात जैसे अजीम मुफक्किरीन दिए थे। यूनान की सरहदें तुर्की, अल्बानिया, मैसिडोनिया और बल्गारिया जैसे ममालिक और बहीरा एजन और बहीरा अल्बानी जैसे समंदरों से मिलती है। यूनान के बारे में एक कहावत है कि अगर लड़के यूनान के एथेंस में रहते हैं तो 7 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं, लेकिन अगर स्पार्टा में रहते हैं तो वो जेलों में जाएंगे। यूनान में स्पार्टन लोगों को 30 लोगों की उम्र तक, यानी जब तक वो फौजी सरगर्मियों को तर्क नहीं करते, उनके ख़ानदान में नहीं जाने दिया जाता। 2006 में मुसलमानों को यूनान में मसाजिद बनाने की इजाज़त मिल गई थी। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद एथेंस के मगरबी जानिब रिहाइश पजीर है, जहाँ पर मुसलमानों का मजहबी मरकज़ भी मौजूद है। यूनानी ज़ुबान ही यूनान की कौमी ज़ुबान है, जबकि तुर्किश, बल्गारियन, अफ़गानी और दीगर कई ज़ुबानें आबादी और मज़ाहिब के लिहाज से बोली जाती हैं। यूनान को ओलंपिक्स गेम का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। जदीद ओलंपिक्स के 2 मुकाबले यूनान की सरजमीन पर हो चुके हैं। फुटबॉल यूनान में बहुत शौक से खेला जाता है और फुटबॉल ही यूनान का कौमी खेल है। इसके अलावा बास्केटबॉल, वाटर पोलो, हैंडबॉल और वॉलीबॉल जैसी खेलें भी खेली जाती हैं। कदीम तहजीबों को संभाले हुए इस मुल्क में लाखों सियाह सैर व तफरीह के लिए आते हैं। सियाहों की ये तादाद पिछले सालों से बढ़ती जा रही है, जो कि यूनान की मौशियत में एक अहम किरदार अदा कर रही है। 2017 के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूनान की 82% आबादी इंटरनेट का रोज़ाना इस्तेमाल करती है। उस दौर में रूम और ईरान 2 सुपर पावर्स थीं, जबकि मुसलमानों को हर तरफ से अपनी जानों के खतरात थे। मुसलमान अपने सर्वाइवल की जंगें लड़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूनान के बारे में फरमान था कि मुसलमान इसे फ़तह करेंगे और ये सुपर पावर्स कभी इस्टेब्लिश नहीं होंगी, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच साबित हुआ और हम आज भी इसका मुजाहिरा करते हैं। रूम भी इस्लाम का हिस्सा बन गया और ईरान भी, और कभी ये पहली जैसी रियासत नहीं बन सकी जैसी ये इस्लाम के फ़तह करने से पहले थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का फरमान भी यूनानी शहंशाह ने ही जारी किया था। रीमा शाह अपने अदारे और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सियाहत, सियासत और तमद्दन मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।